بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 22 رجب المرجب کو ہوا۔ اسی مناسبت سے آئیں آپ کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، مگر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا۔ پھر فتح مکہ کے عظمت والے دن والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کئی مرتبہ دعاؤں سے نوازا۔ کبھی علم و حلم کی یوں دعا دی، اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ کبھی ہدایت کا روشن ستارہ یوں بنایا، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ اور کبھی فرمایا، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ کبھی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی، معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، وہ قوی اور امین ہے۔ کبھی سفر میں خدمت کا شرف بخشا اور وضو کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، معاویہ اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سخت کلامی کی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا، اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلم یعنی قوت برداشت کم ہو۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالیہ میں آدمی بھیجا کہ آپ کے پاس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ردا یعنی چادر مقدسہ اور منہ مبارک ہے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دونوں متبرک چیزیں بھجوا دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حصول برکت کے لیے چادر مبارک کو اوڑھ لیا، پھر ایک برتن میں منہ مبارک کو غسل دیا اور اس غسالے کو پینے کے بعد باقی پانی اپنے جسم پر مل لیا۔ تبرکات سے برکات حاصل کرنے صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ وقت نے سفر زندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیا۔ وقت انتقال وصیت کی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار شریف اور ردائے اقدس و قمیض اطہر میں کفن دینا، ناک اور منہ پر منہ مبارک اور ناخن بابرکت کے تراشے رکھ دینا اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دینا۔ کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 رجب المرجب 60 ہجری 78 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔
حضرت سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل کیا، جبکہ دمشق کے باب الصغیر کو آخری آرامگاہ ہونے کا اعزاز بخشا گیا۔ پہل امام جلیل محمد بن فضل الکماری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بدگوئی اور عیب جوئی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کے منہ سے لمبے لمبے بال نکل کر پاؤں تک لٹک گئے ہیں اور وہ ان بالوں کو اپنے پاؤں میں روندتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ زبان سے خون جاری ہے جس سے ان کو سخت تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے تعبیر بتانے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا، آپ کبار صحابہ علیہم رضوان میں سے کسی صحابی کی بدگوئی اور ان پر طعن کرتے ہیں، اس فعل سے بچیے اور اجتناب کیجیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے فوراً تائب ہو گئے۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی شان والے، عزت و عظمت والے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ مالک کریم ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی، اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، آمین۔